السلام علیکم، ویلکم ٹو حیالو میں، ایک ایسی جگہ جہاں قرآن پاک کی خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں ہمارے دلوں کو نور سے منور کرتی ہیں۔ تو چلیے اپنی خوبصورت سٹوری کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگانے لگے۔ اسی طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے ابا کو وہ قمیص دی اور کہنے لگے کہ ابا، یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ بہت غمزدہ ہو گئے۔ وہ اس قمیص کو پکڑ کر رونے لگے۔ کچھ عرصے میں وہ اتنا زیادہ روئے کہ وہ اپنی بینائی ہی کھو بیٹھے۔ دوسری طرف حضرت یوسف گہرے کنویں میں بالکل اکیلے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، سردی تھی، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ وہ پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس رکے۔ ان میں سے ایک شخص نے کنویں میں بالٹی ڈالی تاکہ پانی بھرا جا سکے۔ جب اس نے اس بالٹی کو واپس کھینچا تو وہ حیران رہ گیا۔ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکا رسی پکڑے ہوئے تھا۔ وہ خوشی سے بولا، خوشخبری، کنویں میں ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ انہیں ان کے گھر واپس پہنچانے کی بجائے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں بہت سے علاقوں میں غلامی عام تھی۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے تو انہوں نے انہیں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، پھر بھی انہیں صرف چند سکوں کے عوض بازار مصر میں فروخت کرنے کا سوچا گیا۔ قافلہ انہیں مصر لے گیا۔ وہاں ایک بہت ہی معزز اور مالدار شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ وہ شخص انتہائی مہربان تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے ساتھ عزت اور اچھا سلوک کرنا، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے پہلے ہی ایک عظیم مستقبل لکھ رکھا تھا۔ جو چیز بہت بڑا نقصان دکھائی دے رہی تھی، دراصل وہ ایک عظیم نعمت کی ابتدا تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وہ اپنی سچائی، دانائی، مہربانی اور بہترین اخلاق کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ جو بھی ان سے ملتا ان کی عزت کرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اللہ پاک کی اطاعت کرتے تھے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے حالات آسان ہوں یا مشکل، وہ ہمیشہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی حسن سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی دلکش اور خوبصورت انسان تھے۔ ایک دن اس معزز انسان کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے اپنی دوستوں کو اپنے گھر پر بلایا اور انہیں سیب کاٹنے کے لیے دیے۔ جب وہ سیب کاٹ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا کہ ان کے پاس سے گزر کر جائیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو ان کے حسن میں وہ عورتیں اتنی مدہوش ہو گئیں کہ وہ اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی زیادہ حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے زلیخا اپنا دل حضرت یوسف علیہ السلام کو دے چکی تھی، اور اسی حسن کو دکھانے کے لیے اس نے اپنی دوستوں کو اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اسی حسن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ جس شخص نے انہیں اپنے گھر میں پالا تھا، اس کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ بظاہر تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے اپنی خواہش پر چلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو زلیخا ان کے پیچھے دوڑی۔ اس نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑی، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فوراً الزام لگاتے ہوئے بولی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سکون سے سچ بیان کیا، لیکن
اس عورت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ معاملہ بڑوں تک پہنچا تو اس عورت کے خاندان کے ایک شخص نے ایک سادہ سا فیصلہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ قصوروار ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سچے ہیں۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور وہ بے گناہ تھے۔ اگرچہ حقیقت تو واضح ہو چکی تھی، پھر بھی لوگوں نے اس واقعے کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پورے شہر میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ مسئلہ ختم ہونے کی بجائے اور بڑھنا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی بے گناہ لوگوں پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، کبھی لوگ حقیقت جانے بغیر بھی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر راز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سچ کو نہیں بھولتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، انہوں نے مکمل بھروسہ اپنے اللہ پر رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ سچا ایمان اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور ایک سچا مومن ہمیشہ صحیح رستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ لوگ آپ کو غلط سمجھ سکتے ہیں، آپ پر ناحق الزام بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سچائی پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کسی بھی نیکی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پارٹ 3 دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔